ہر سال 1 مئی کو ہم لیبر ڈے مناتے ہیں یا مزدوروں کا عالمی دن جو ہے وہ ہم مناتے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, اسٹرگل ہے. کارل مارکس نے کہا تھا the history of all hitherto existing society is the history of class struggle, یعنی کہ دنیا کی جو پوری تاریخ ہے, جو انسانی تاریخ ہے, اس میں اصل میں وہ اس کلاس اسٹرگل کی تاریخ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو کلاسز, ایک ظالم اور مظلوم, حاکم اور محکوم, یا اوپریسڈ اور اوپریسر, ان کی جو آپس میں کشمکش ہے, ان کا جو ٹکراؤ ہے, یہ اس کی تاریخ ہے. تو اس پہ مفکروں نے, دانشوروں نے, ادیبوں نے, شاعروں نے صدیوں سے سوچا ہے, دیکھا ہے, کیونکہ ان کو اپنے ارد گرد ظلم نظر آتا ہے, ناانصافی نظر آتی ہے, اور جو حساس ذہن ہوتے ہیں, حساس دل ہوتے ہیں, دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اشعار کی صورت میں, آرٹ کی صورت میں, پینٹنگز کی صورت میں, ڈراموں کی صورت میں. مختلف جو آرٹ فارمز ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو پاکستان میں بھی اس کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے. پاکستان میں شاعروں نے بہت کچھ لکھا ہے, ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے, اور جو آپ کو معلوم بھی ہے, بہت سے تو اشعار شاید لوگوں کو زبانی معلوم ہے. میرا فیوریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم محنت کش جگ والوں سے, ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک کھیت نہیں, ایک دیس نہیں, ہم پوری دنیا مانگیں گے. اب مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک خواہش ہے, یہ ایک خواب ہے, یہ ایک ڈیزائر ہے, یہ ایک تصور ہے جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں, یا جو ایک شاعر نے بیان کیا ہے. اب اس کو عملی جامہ پہلانا جو ہے وہ تو ایک دوسرا سٹیپ ہے, اس کے سامنے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. اسی طرح بہت سے اور شاعروں نے, اقبال کے آپ کو بہت سے شعر آپ کو معلوم ہوں گے. انہوں نے کہا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. ان کے آپ کو معلوم ہے یہ ان کے شعر ہیں. پھر حبیب جالب جو ہیں وہ عوامی شاعر تھے, انقلابی شاعر تھے. ان کا جو ان کی ایک جو نظم ہے دستور, وہ سب کو معلوم ہے, اور وہ آئی ایم ہوپنگ کہ جو ینگ جنریشن ہے اس نے بھی وہ پڑھی ہو, سنی ہو, اس پہ غور کیا ہو. اس کے چند اشعار ہیں کہ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ حبیب جالب کا شعر ہے. تو اس طرح سے ہر عہد میں یہ لکھا ہے, ہر زبان میں لکھا ہے, دنیا کے ہر کونے میں لکھا ہے لوگوں نے. مارکس نے یہ کہا تھا کہ philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. مطلب philosophers نے اس دنیا کی تفسیر کی ہے, یا اس دنیا کو ایکسپلین کیا ہے, یا اس دنیا کی جو ہمیں بتایا ہے کہ یہ کیسی ہے, لیکن اصل میں جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بدلیں کیسے, ہم اس کو تبدیل کیسے کریں. تو یہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ٹاپک ہے جس پہ کہ ہر پہلو سے لکھا گیا ہے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو لیبر ڈے, کہ لیبر ڈے کیا ہوتا ہے, کیوں یہ ہم کیوں مناتے ہیں مزدوروں کا عالمی دن. ہوا یہ تھا کہ 4 مئی 1886 یعنی 4 مئی 1886 میں شکاگو USA میں, امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ دن جو تھا یہ منانا شروع ہوئے ہم. ہوا یہ کہ اس زمانے میں امریکہ میں مزدوروں کی جو ورکنگ کنڈیشنز تھیں وہ بہت ہی خراب ہوتی تھیں. مطلب سیفٹی اور ان کو تو چھوڑ دیں, ورک کے اوقات جو تھے وہ جو مزدور تھے وہ 18 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے تھے. تو 1 مئی 1886 سے ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ چلا جس پہ ان کی مین ڈیمانڈ یہ تھی کہ کام کرنے کے جو اوقات ہیں اس کو 8 گھنٹے مقرر کیا جائے, اور اگر 8 گھنٹے سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو پھر اوور ٹائم ملنا چاہیے. تو اس کے لیے جب یہ پروٹیسٹ ہوا تو 3 مئی کو ایک پروٹیسٹ ہوا جس پہ کہ گولی چلی اور بہت سے لوگ مرے, اور ورکنگ کلاس کے ظاہر ہے. تو اس کے نتیجے میں 4 مئی کو پھر ایک اور جو ہے وہ انہوں نے ریلی کا انتظام کیا, ایک ایونٹ کا انتظام کیا, اور وہاں پہ 2000 کے قریب لوگ تھے وہ ہال میں. ہے مارکیٹ ایک جگہ ہے شکاگو میں, وہاں پہ یہ منعقد ہوئی, اور وہاں پہ
2000 لوگ تھے، اس میں 8 جو لوگ تھے وہ مطلب سامنے تھے، جن کو بعد میں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس میں ہوا کیا کہ جب یہ لوگ جمع تھے اور تقریریں ہو رہی تھی تو کسی نے ایک نامعلوم شخص نے بام گرا دیا ہجوم پہ، اور اس میں ایک پولیس اہلکار جو تھا وہ بھی ہلاک ہوا اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بھگدڑ مچی وہاں پہ۔ شکاگو کا جو میئر تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ بہرحال اس پہ جو 8 یہ لوگ جس کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان پہ مقدمہ چلا، ان میں سے ان کو سزائے موت ہوئی، ایک کو جو تھی لائف لانگ ان کو پریزنمنٹ ہوئی۔ ہوا یہ کہ 4 لوگوں کو پھانسی ہوئی، اس میں سے جو باقی لوگ تھے اس میں سے ایک نے خودکشی کر لی، اور 3 لوگوں کو بعد میں کچھ سالوں کے بعد رہا کر دیا گیا، کیونکہ عام طور سے عوام میں یہ تاثر تھا یا یہ یقین ان میں تھا کہ یہ جو چیز تھی ساری یہ ناانصاف، یہ جو پورا ڈرامہ تھا مطلب ان کو سنگل آؤٹ کرنے کا یا وکٹمائز کرنے کا، یہ جھوٹ پہ مبنی تھا، یہ فیبریکیٹ کیا گیا تھا۔ اور اسی لیے پھر اس کے بعد سے یہ کچھ سالوں کے بعد میرا خیال ہے 1892 یا 94 میں یو ایس نے یہ اس کو لیبر ڈے کا نام دیا۔ اور پھر لیکن یو ایس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ میں یو ایس میں لیبر ڈے 1 مئی کو نہیں منایا جاتا، وہ ستمبر کے پہلے میرا خیال ہے پہلا منڈے جو آتا ہے اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکہ میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ لیبر ڈے کو اس طرح کے جو قتل و غارت کا دن تھا یا وائلنٹ دن تھا اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے ایک مختلف دن جو تھا وہ طے کیا امریکہ اور کینیڈا میں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کی جو انقلابی اسپرٹ ہے وہ دوبارہ سے نہ اجاگر ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ اگر اس دن کو منائیں گے تو وہ یہ پورے حادثے کو یاد کریں گے، اس وقت کی زیادتیوں کو یاد کریں گے، اور پھر جو موجودہ عہد میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، اس پہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی یا یہ ان کا جذبہ جو ہے وہ ریوائیو ہوگا کہ ہم بھی اپنے خلاف جو ہمارے مطلب جو ہمارے خلاف اس وقت جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف اٹھیں اور جد و جہد کریں اور پروٹیسٹ کریں، یا جو بھی ہمارے پاس طریقے ہیں ہم وہ استعمال کریں۔ تو اس لیے امریکہ اور یو ایس میں مطلب امریکہ اور کینیڈا میں ان 2 چیزوں کو سیپریٹ کر دیا گیا، لیکن باقی ساری دنیا میں یہ 1 مئی کو ہی منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کی یہ بنیاد جو تھی، جو پاکستان میں پہلی لیبر پالیسی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی 1972 میں، یہ پہلی لیبر پالیسی بنی، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو 1 مئی کو جو ہے وہ نیشنل ہالیڈے قرار دیا گیا۔ یہ جو 8 گھنٹے کام کے اوقات ہیں، اس کے پیچھے جو خیال ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو 8 گھنٹے کام کے ہونے چاہیے، 8 گھنٹے ریسٹ کے یعنی نیند کے رات کے ہونے چاہیے، اور باقی 8 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، پبلک میں جو آپ کا پارٹیسپیشن ہے اس کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اس کے لیے استعمال ہونے چاہیے، کیونکہ ایک انسانی زندگی جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، اس کا پورا جو ایکسپریشن ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے یا وہ اس میں نظر آتا ہے ہمیں۔ تو اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا وہ لیبر پالیسی کسی نے پڑھی بھی، یا وہ لیبر پالیسی اس وقت کہاں پہ ہے۔ پاکستان میں بھی بہت ایک لمبی ہسٹری ہے مزدوروں کی اسٹرگل کی، مزدوروں کی جد و جہد کی، جو کہ آپ نیٹ سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت مزدوروں کے بہت سے مسائل ہیں اور پوری دنیا میں ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن ایک آرگنائزیشن ہے ITUC، اور انہوں نے ملکوں کو رینک کیا ہوا ہے اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ مزدوروں کی زندگی کیسی ہے، مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مزدوروں کی حالت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو وہ نمبر دیتے ہیں 1 سے لے کے 5 تک، یعنی 5 جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور 1 جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے یا سب سے بہتر ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جو نمبر 1 جن لوگوں کو رینک کیا گیا ہے، جن ملکوں کو، اس میں آف کورس اسکینڈینیوین ملک ہیں، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، نیدرلینڈ، اور اس کے علاوہ جرمنی، آسٹریلیا اور اٹلی، آئرلینڈ، یہ شامل ہیں۔ اچھا، جو سب سے خراب ہیں نمبر 5 جن کو کیا گیا ہے
ان میں سے بہت سے جو مسلم ممالک ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو بڑے مسلم ممالک ہیں، وہ تمام جو ہیں نمبر 5 میں آتے ہیں، جس میں پاکستان ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بنگلہ دیش اس میں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ بنگلہ دیش کی مثالیں سنتے ہیں. یہاں پہ جب بھی اکانومی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے چلا گیا ہے. اور جب میں یہ کہتی ہوں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو اسے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ورکرز کی کیا سچویشن ہے، ان ایکوالٹی کی کیا سچویشن ہے، وہ جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا منبع کہاں پہ ہے، مطلب وہ گروتھ کہاں سے ہو رہی ہے اور کس کے استحصال سے یا کس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے. تو اسی لیے جب آپ صرف جی ڈی پی دیکھتے ہیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ گروتھ جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں. مطلب وہ ملک جہاں پہ یہ جو آئی ٹی یو سی ہے اس نے ان ملکوں کو نمبر 5 رینکنگ دی ہے، مطلب جو سب سے خراب رینکنگ ہے، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، کویت، جارڈن، ٹرکی، ایجپٹ، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین اور لیبیا شامل ہیں. اس کے علاوہ اس میں مطلب یہ تو مسلم ممالک تھے، اس کے علاوہ اس میں چائنا، ہانگ کانگ، برازیل اور کولمبیا شامل ہے. اچھا، اب یہ آپ کو انٹرسٹنگ بات لگے گی کہ جو نمبر 4 ہے، مطلب وہ تھوڑا سا جو ایک بہتر لیول ہے ورکرز کے ساتھ سلوک کرنے کا، یا پالیسی کے حوالے سے یا لیبر پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے. مطلب امریکہ میں بھی مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، امریکہ میں بھی کو پورے رائٹس نہیں ملتے. اس کے علاوہ اس میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے، سری لنکا، وینزویلا، چلی اور آسٹریلیا اس میں شامل ہیں. تو یہ سسٹم ہے جو کہ جس پہ کہ جس طرح کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، یا اس طرح سے بہت سے جو عورتوں کے حقوق کے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ ملکوں کو رینک کرتی ہیں. تو یہ ان کی رینکنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس حوالے سے ہے. تو پاکستان میں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے پرابلمز ہیں. مطلب مزدوروں کے لیے منیمم ویج کا پرابلم ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منیمم ویج نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک جیسے کہ زندہ رہنے کے لیے صرف سبسسٹنٹ ویج ہے. مطلب وہ صرف کھا سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تعلیم، صحت، سکلز کچھ نہیں ہے. ان کو سوشل سیکیورٹی کا تحفظ نہیں ہے، ان کی بنیادی ضروریات ان کی اور ان کے بچوں کی، فیملیز کی پوری نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ورک پلیس سیفٹی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، چھتیں روزانہ کولیپس ہو جاتی ہیں فیکٹریوں کی، کانوں میں لوگ دب کے مر جاتے ہیں، لوگ بجلی کے جھٹکے سے مر جاتے ہیں، زہریلی گیس سے مر جاتے ہیں. اور وہ سب یہ جو ایشوز ہیں یہ اس لیے ہیں کہ نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ان کو سیفٹی گیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح کانٹریکٹ لیبر ہے، جس میں کہ بہت ہی کانٹریکٹ لیبر کا جو ایشو ہے یہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ استحصال کا سسٹم ہے، جس میں کہ مزدوروں کو بہت کم ملتا ہے اور جو مڈل مین ہیں وہ سارا اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں بغیر کوئی کام کیے ہوئے. پھر اوور ٹائم نہیں ملتا. اس کے علاوہ جو ان کو بے عزتی ہوتی ہے، ان کی جو عزت نفس پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی کلیکٹیو بارگیننگ نہیں ہے، جاب سیکیورٹی نہیں ہے. یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ مزدوروں کے طبقے کے ساتھ، جو لیبر فورس ہے ہماری، اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت بانڈڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، وہ سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی لیبر پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. ریاست نے اس کو بالکل جو ہے سائیڈ لائن کر دیا ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ فیکٹریوں میں جو انسپیکشن ہوتی تھی وہ بھی شاید نہیں ہوتی، یا برائے نام شاید ہوتی ہو، آئی ڈونٹ نو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپس، ٹریڈ یونینز تو آپ سمجھ لیں ابھی ہیں، لیکن ان کی افیکٹونیس ختم ہو گئی ہے. وہ بس ایک آپ سمجھ لیں کہ سیریمونیل ان کا وہ ہے، رول ہے. اور وہ اس طرح کے پروٹیسٹ آج جیسے کئی لوگوں نے، کئی آرگنائزیشنز نے یا کئی پارٹیوں نے، گروپوں نے شاید آج جلسے کیے ہوں یا ریلیز نکالی ہوں، لیکن ان کی جو پریکٹیکل ان کا امپیکٹ تھا، جو پالیسی پہ ان کا امپیکٹ تھا، یا جو ان کا پولیٹیکل انفلوئنس تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام
جو گروپس ہیں، جو ورکنگ کلاس کے گروپس ہیں مختلف شعبوں میں یا مختلف اداروں میں، وہ الگ الگ اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز ہمیشہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے ٹیچرز کی کیا، یہ پروفیشنلز کی میں بات کر رہی ہوں، یہ میں مزدور طبقے کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ لوگ بھی محنت کش ہیں. اسی طرح جو فیکٹریوں کے جو اس وقت پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ فیکٹریوں میں جس طرح سے ان کو مطلب ان کا استحصال کیا جاتا ہے، یا بیچارے وہ جس طرح سے جن حالات میں کام کرتے ہیں ان میں تو سکت ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ پروٹیسٹ کریں یا ریلی نکالیں. کبھی کبھار کوئی نکال لیتا ہے کسی یونین کے جھنڈے کے تلے، لیکن بہت سے جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز پیش کرتے ہیں. ایون سرکاری جو پبلک سیکٹر کے جو ملازمین ہیں وہ بھی نکلتے ہیں باہر. اب پرابلم یہ ہے کہ ان تمام گروپس کے جو مسائل ہیں ان کو الگ الگ کر کے آپ حل نہیں کر سکتے. مطلب دے کی ناٹ بی ایڈریسڈ انڈیویجولی. ہر گروپ کا جو اپنا ایک ایجنڈا ہے یا ان کی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو الگ، ہر گروپ کے ساتھ ایک آپ الگ معاہدہ کریں یا الگ ان کے ساتھ ڈیل بنائیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو یہ کہ وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ صرف زخم پہ ایک پٹی لگانے والی بات ہوتی ہے. وہ ایک ڈیل بنتی ہے حکومت سے، ان کے ڈائلاگ ہوتا ہے، ان کو تھوڑی بہت کنسیشن دے دی جاتی ہیں. کئی دفعہ ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو کو آپٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ چند دن کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں، وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے وہ سلسلہ، اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلتا. مطلب اگر تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اس کا سلوشن صرف پالیٹکس میں ہے، اس کا سلوشن سیاسی ہے. کیونکہ جب تک، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو گروپس ہیں یا جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹریڈ یونینز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اپنے لیے بہتر کام کی شرائط جو ہیں وہ اس پہ وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں، یا کام کے جو ان کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے نیگوشیٹ کرتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں. اصل میں اس کا حل جو ہے وہ تو، جو حتمی حل ہے وہ تو یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کا ہی خاتمہ کیا جائے. لیکن کیونکہ ہم ابھی اور برابری پارٹی پاکستان یہی کرنا چاہتی ہے، جاگیرداری سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے پولیٹیکل موبلائزیشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یا گروہ ہیں، یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی یہ پروٹیسٹ کر لیں، نیگوشیٹ کر لیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، کچھ ان کے مسئلے حل ہو بھی جائیں، لیکن یہ اس کا حتمی حل نہیں نکال سکتے. تو اس کا جو فائنل سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ ہو، اور وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ہو. مطلب وہ سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے ہو، جہاں پہ کہ تمام لوگ اکٹھے ہوں. چاہے ان کے آپس میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں بھی صحیح، لیکن یہ افیکٹو تبھی ہوگا جب یہ ایک بڑی موومنٹ بنے گی، اور جس میں کہ نہ صرف ایک شعبے سے، مطلب صرف ہیلتھ کے، صرف ایجوکیشن کے، صرف فیکٹری ورکرز کے، صرف ریلوے کے یہ لوگ نہیں ہوں، بلکہ یہ سب مل کے جو ہے ایک کامن گول کے لیے اسٹرگل کریں. اور اس کے لیے آپ کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل موومنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہی صرف ایک حل ہے جو برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے مطلب جو ہم نے بنایا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ تمام ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے، یونائٹ ہو کے، اور پھر یہ کامن گول کے لیے یہ لوگ اسٹرگل کر سکیں. تو اس کے لیے کیونکہ جو باقی پارٹیاں ہیں فرینکلی اس کے وہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی، وہاں پہ مزدوروں کے لیے یہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا. جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس کے ہیں، چاہے وہ فیکٹری ورکرز ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، بالکل کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کیونکہ جو آپ چیزیں مانگتے ہیں وہ ان کے مفاد کے خلاف ہیں. جو ڈیلز آپ مانگتے ہیں، جو اپنے لیے کنسیشنز آپ مانگتے ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے برابری پارٹی کا پلیٹ فارم ہی واحد پلیٹ فارم ہے، کیونکہ یہ ایک ملک گیر پلیٹ فارم ہے. برابری پارٹی پاکستان اس وقت ملک کے تمام حصوں میں ہے، مطلب تمام صوبوں میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے.
تو ایک صرف ایک ایسی پارٹی جو کہ ماس پارٹی ہو، جو لیفٹ کی پارٹی ہو، جو مزدوروں کو، محنت کشوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو، مڈل کلاس کو، جس کو ہم محنت کش ہی سمجھتے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہو، تو وہ اس پلیٹ فارم سے جب یہ موومنٹ چلے گی اور اس پہ نکلے گی تو تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. اور جو اس کے فیکٹس ہیں وہ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ. تھینک یو.